بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، یہ لفظ آج کل ہر طرف سننے کو ملتا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا وہ سوشل میڈیا ہے کہ اب آپ کسی 300 سے 400 روپے دہاڑی دار کو دیکھیں تو اس کے پاس بھی موبائل، اس کے پاس بھی سوشل میڈیا کی آواز ہے۔ یہی آواز عمران خان کو ہر طرف لے کے جا رہی ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی دفتر میں، کسی ڈھابے کے اوپر، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو ڈسکشن میں صرف ایک بات ملے گی: عمران خان کا کیا بنے گا؟ عمران خان کو رہا کریں گے یا نہیں؟ الیکشن میں ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ڈسکس نہیں ہوتی، سوائے عمران خان کے کچھ اور ڈسکس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ عمران خان اب ہر طرف ہے۔ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں، مہنگائی کی حالت دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ عمران خان کے دور میں تو یہ نہیں تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی ڈسکشن کے اوپر ہمارا یہ نظام بڑا خود کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب پچھلے دنوں جب کاغذات نامزدگی کا دور چل رہا تھا، ٹائم چل رہا تھا، لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے تھے۔ پی ٹی آئی کے لیے کاغذات نامزدگی پہلے تو وہ جمع ہی نہیں کر رہے تھے، وصول بھی نہیں کر رہے تھے لوگ۔ تو پھر عدالتوں نے حکم دیا تو کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، اور پورے پاکستان کے اندر جتنے پی ٹی آئی کے کاغذات جمع ہوئے اتنے کسی کے بھی نہیں ہوئے۔ یعنی 2500 سے زیادہ کاغذات جمع ہوئے پی ٹی آئی کے۔ اب اگر ان لوگوں کی باتیں سنیں، مثلا فیصل وابڈا جو پہلے پی ٹی آئی کا تھا اب کسی اور کو پیارا ہو چکا، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب ٹکٹ لے کے کھڑے ہوں گے، کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک پلان آپ بناتے ہو، ایک پلان وہ اوپر والا بناتا ہے، تو کامیاب وہی پلان ہوتا ہے جو اوپر والا بناتا ہے۔ اب ان کے پاس ہے، اگر آپ نون لیگ کی حالت دیکھیں تو اب نون لیگ جو ہے وہ کیونکہ ڈیل کر کے آئی ہے، اب جو جن سے ڈیل کر کے آئے انہوں نے اپنی شرائط بھی منوانی ہے۔ نواز شریف بے شک باعزت طور پر بقول ان کے، ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ وہ بے عزت بری ہوا ہے، بری ہو گیا، لیکن نااہلی ابھی برقرار ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر تحریک استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کریں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ جن جن جگہ پہ انہوں نے، اب ایک بندہ ان میں سے کہہ رہا ہے کہ 52 ہم نے صوبائی قومی اسمبلی کی مانگی ہیں تو باقی جو ہے نا ہم نے صوبائی اسمبلی کی مانگی۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے 40 صوبائی اسمبلی کی مانگی ہیں اور 20 قومی اسمبلی کی۔ اس پر میٹر نہیں کرتا، جتنی بھی مانگی ہوں، مانگی انہوں نے وہ سیٹیں ہیں جن پر نون لیگ کے، بقول نون لیگ کے طاقتور امیدوار ہیں۔ یعنی کہ وہ، اب فار ایگزامپل میں ایک بات کہتا ہوں، خواجہ سعد رفیق لاہور کے ایک حلقے سے، خواجہ سعد رفیق اکثر الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ اب اگر خواجہ سعد رفیق کو ہٹا کے ہمایوں اختر کو لاہور کے حلقے سے لڑوا دیں الیکشن، تو نون لیگ کا بچے گا کیا؟ وہ جو نون لیگ کے جو ہے وہ الیکشن لڑنے والے ہیں وہ اگر آزاد کھڑے ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی کہ نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ روزانہ ان کا پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہے اور اس میں نواز شریف چھانٹی کر کر کے خود انٹرویو کر رہا ہے لوگوں کے۔ اب پارٹی کا سربراہ تو یہ نہیں کرتا، یہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ خوف ایک ہی ہے، کوئی ایسا امیدوار ملے جس کا اپنا بھی ووٹ ہو۔ عمران خان کو یہ لوگ مائنس کر کے بھی مائنس نہیں کر پائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آزاد ہے، یہ سب لوگ قید ہوئے پھرتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے۔ اب دیکھنے والی بات صرف اتنی سی ہے کہ آج یہ کاغذات نامزدگی وصول ہو گئے، اب یہ اسکروٹنی کریں گے، اس میں بہت سارے لوگوں کو کوشش کریں گے کہ جی نکال دیا جائے پی ٹی آئی کے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ پھر عدالت سے جا کے اپنے آپ کو ریسٹور کروا لیں گے، جس طرح آج انہوں نے بلے کا نشان بھی ریسٹور کروا لیا۔ حالانکہ یہ لندن پلان کا حصہ تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دینا، ان کو پلینگ فیلڈ بھی نہیں دینی، لیول پلینگ فیلڈ تو بڑی دور کی بات ہے، پلینگ فیلڈ بھی نہیں دینی۔
نواز شریف 3 بار وفاق کا ان کے پاس رہا، وزیر اعظم 3 بار رہا، اور صوبائی اسمبلی میں بھی وہ کئی بار جو ہے وہ حکومت کر چکا، 6-7 بار۔ کیا ملا؟ آخر کار کسی سے ڈیل کر کے ہی آنا پڑا ہے نا، یہ عوامی لوگ نہیں ہیں۔ آخر میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ اگر عوامی ہوتے تو ان کو عوام کا درد ہوتا۔ عوام کے لیے تو انہوں نے صرف، جب عوام اگر بقول ان کے کہ ہم، ایک تو یہ ہے کہ 2017 کی یہ بات کرتے ہیں، اب 2017 میں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا اچھا، میں نے پتہ نہیں ملک کو کیا بنا دینا تھا، کیا بنا دینا تھا۔ 2022 ان کو نہیں ہے یاد، حالانکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، وہ اس کو ڈس آن کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ آرمی چیف کے فیصلے تک اور باقی سارے فیصلے نواز شریف خود لندن میں کرتا رہا، لیکن اب کیونکہ جان پہ بنا ہی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا، تو اب حالات ہیں یہ ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو ڈس آن کر دیا ہے، مریم نواز اور نواز شریف نے۔ اب کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ سب باتیں 8 فروری کے دن پتہ چل جائیں گی۔ بس میں آپ سب سے اتنا کہتا ہوں، یہ دن 8 فروری کا دن فیصلہ کن دن ہوگا۔ اگر آپ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس دن باہر نکلیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ان کو دھاندلی کریں گے بھی تو ان کا حالات جو ہے وہ نواز شریف کے لیے سازگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر نواز شریف آ گیا تو اسی طرح سے ہوگا جس طرح پہلے نواز شریف کی حکومت میں ہوتا آیا ہے۔ اللہ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اور اپنے اس ملک کے لیے بھی۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔